اس کو ایجپٹ میں 13 لیدر باؤنڈ پیپرس بکس ملی, دفنائی ہوئی تھی کسی نے سیورن ارتھن ویئر جارز کے اندر, وچ ور ریٹن بائی گنوسٹکس, جو کرسچنس کے ایک وہ پورا فرقہ ہے. اور اس میں انفارمیشن لکھی تھی گنوسٹکس نے کہ ہاؤ ہیومن ریس واز ماڈیفائڈ بائی اے ریس آف ایکسٹرا ٹیریسٹریل کریچرز کالڈ آرکنز. یہ اس میں درج ہے. اب ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے, دیکھیں میرا تو یہ بلیف ہے میرا کہ کئی چیزیں کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں, صرف ہیومن بینگس کو ڈرانے کے لیے, فیسینیٹ کرنے کے لیے, یا ہیومن بینگس کو ایک آپ کہہ لیں ان کا عقیدہ ایمان ویک کرنے میں. اور شیاطین کیوں نہیں نریٹ کر سکتے ان کہانیوں کو, اور وہ کہانیاں ہو سکتا ہے کوئی پریسٹ لکھ دے انفلوئنس ہو کے, پوزیس ہو کے. دوسرا, ریئل میں بھی یہ کریچرز آ سکتے ہیں اس دور میں مختلف شکلوں میں, ان کو آرکنز کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں. تو بہرحال یہ جو کریچرز ہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز, دے ور سرپنٹ لائک کریچرز. اگین دیکھو وہی سرپنٹ, اسنیک, وہی شکلیں, لیزرڈ شیپ, ریپٹیلین ریس. اور اینشینٹ انڈین کلچر میں انہیں ناگاز کہا جاتا ہے انہی چیزوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل کی طرف اگر آئیں, ابھی میں آپ کے سامنے وہ ان کے ڈیمنز جو ہیں ان کی ٹائپس رکھتا ہوں. بائبل میں آپ دیکھیں تو نیفلم ایک کریچر کا ذکر ہے, جو بیسیکلی اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ حضرت نوح کے دور میں یا ان سے پہلے جو فالن اینجلس تھے, وہ فالن اینجلس کیونکہ ان کے ہاں ڈیمنس کو کا کنسیپٹ فالن اینجلس کا ہے, تو وی آر ویری کلیئر کہ اینجلس جو ہیں وہ الگ بینگز ہیں اور جنز الگ بینگ اور ڈیمنز الگ بینگ. تو فالن اینجلز نے آ کے اس دنیا میں ہیومن ریس کے ساتھ انٹرکورس کیا, اور اس کے نتیجے میں جو پیدائش ہوئی جس کی کریچر کی, وہ نیفلم ہے, جائنٹس بھی کہتے ہیں انہیں. تو ان نیفلم نے بہت زیادہ دنیا میں ایک تباہی مچائی اور بہت زیادہ انہوں نے فساد مچایا. تو طوفان نوح بیسیکلی ان کو بھی تباہ کرنے میں آیا تھا, ریبیلیس انسانوں کو بھی اور ان کریچرز کو بھی. اور یہ سٹوری یقین کریں آپ کو گریک میتھولوجی میں ملے گی, دا سٹی آف اٹلانٹس, جس کو ڈبو دیا گیا اور وہ سمندر کے نیچے. آپ کو ہندو اسکرپچرز میں یہ طوفان نوح سے ملتا جلتا واقعہ ملے گا کہ پوری دنیا کو ایک بار پانی کے نیچے جو ہے وہ ڈبو دیا گیا. تو یہ اور پھر میں اگر بائبل کی بات کروں, کرسچن میتھولوجی کی بات کروں, تو اس میں جو ڈیمنز ہیں, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن اسکالرز جو ابلیس ہے لوسیفر, اس کے 5 جنرلز ہیں جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں. وہ 5 جنرل جو ہیں, بال کا ذکر قرآن میں بھی, بال. اور بال جو ہے یہ his main purpose is to invite humanity to a culture of impurity. یہ impurity کا گاڈ ہے, so called God. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, جی بالکل قرآن کی آیت ہے. پھر ایزموڈیس ہے, ایزموڈیس پرنس آف ڈیمنز ہے, یہ لسٹ کا, ڈیزائر کا, سیڈکشن کا ڈیمن ہے. پھر لیویتھن, لیویتھن جو ہے سن اور انوی ان چیزوں کا ڈیمن ہے, یعنی یہ اس طرف بلاتا ہے. للت جو ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں للت کے بارے میں تھوڑی ابھی ریسرچ کی, للت کا جو کریکٹر ہے, اب دیکھیں دس اسٹوری ٹو می از کمنگ اسٹریٹ فرام ابلیس واللہ عالم. للت جو ہے, شی واز دی پارٹنر آف آدم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو کرسچن میتھولوجی. ایڈم اور ایو سے پہلے للت جو ہے یہ وائف تھیں آدم علیہ السلام کی, اور شی ٹرنڈ ریبیلیس, شی couldn't accept the authority of آدم علیہ السلام, and she turned basically a radical feminist. مطلب جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو لٹرلی مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو وہی ساری سٹوری ہے. اور انہوں نے پیٹریارکی جو تھی اس کو ڈینائی کیا یہ للت نے, اور اس کے بعد شی ٹرنڈ انٹو اے ڈیمن لائک کریچر ان ریونج. اور للت از ناؤ ون آف دی جنرلز آف لوسیفر. مطلب میں کرسچن میتھولوجی کی آپ کو بات ابھی بتا رہا ہوں. اینڈ شی پریز آن مین اینڈ نیو بورن بیبیز. اور لاسٹلی جو 5th جنرل کہتے ہیں وہ جی کہ جو اس وقت ابلیس کا بڑا ٹاپ جنرل ہے, بیفومیٹ, وچ از دی سو کالڈ گاڈ آف وچ کرافٹ اینڈ سارسری. تو یہ 5 ڈیمنز ان کی میتھولوجی میں بڑے اسٹرانگ ڈیمنز جو ہے وہ شو کیے جاتے ہیں. ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آڈینس کے ساتھ کہ سبحان اللہ, اسلام سے پہلے پتہ نہیں کس طرح جنات اور شیاطین ان ون شیپ اور ادر لوگوں کو کرپٹ کرتے رہے ہیں. ریلیجنس میں, فالس ریلیجنس میں کتنا ان کا انفلوئنس ہے, اسکرپچرس کو ڈسٹارٹ کرنے میں ان کا کتنا انفلوئنس ہے.
پتہ نہیں لوگوں کو سٹوریز نریٹ کرتے ہوں گے, لوگ بلیو کر لیتے ہوں گے. اور حضرت سلیمان کے دور تک تو دیکھیں نا, اٹس ویری کلیئر کہ جنات کا دیکھا جانا یا ان سے انٹریکشن بڑی کامن تھی. یہ تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ریسٹرکشنز لگائی گئیں. آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ کے دور میں ایون جو سامری تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی کچھ اسی طرح کا کریکٹر تھا, کوئی جادوگر ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر تھا. اور یہ نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری کلیئرلی پاور ملتی ہے. سب سے زیادہ جو انہیں پاور ملتی ہے وہ شرک سے ملتی ہے. اور آپ نے سبحان اللہ اتنی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ابلیس کے ارد گرد سانپ ہوتے ہیں, مطلب صحیح حدیث سے آپ نے کہا یہ ثابت ہے. تو اپنے سولجرز کو اسپیشلی جو اپنے اسٹرانگسٹ جنرلز ہیں ان کو مختلف شکلوں میں بھیجے, لوگوں کے سامنے آئیں, وہ لوگ امپریس ہوں اور پھر ان کے فوک لورز بن جائیں, ان کی کہانیاں بن جائیں. پھر ایک وقت گزرے تو وہ گاڈز بن جائیں, سو کالڈ گاڈز, ورشپ ہونے لگے ان کی. تو یہ تو بہت کرسٹل کلیئر ہے, ایکویشن سالو ہو جاتی ہے اگر ہم تھوڑا تدبر کریں, غور و فکر کریں. سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں ساری باتیں پہلے ہی بتا دی. اچھا, جیسے میں ایک چیز وضاحت کروں گا, جیسے آپ نے بہت سی ظاہر ٹریڈیشنس کا حوالہ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ ٹریڈیشنس بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ اس لیے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو بیان کر رہے ہیں. بیسکلی یہ ٹریڈیشنز جو آپ نے واقعات بیان کیے اور یہ کہ جی للت وغیرہ کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر یعنی شیاطین کے بارے میں ہمیں مختلف ٹریڈیشن سے بہت سی چیزیں ملتے ہیں اور ان میں کچھ چیزیں کامنالٹیز ہیں, ان میں کچھ کامنالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ظاہر ہے اگر وہ ہمارے پرانے اسکرپچرز میں موجود ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں وہی رائے ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں قرآن میں سنت نے بتایا کہ لا نصدقہم ولا نکذبہم, نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. ہاں ہم ذکر کر سکتے ہیں ان کو کہ یار یہ پاسبلٹی ہوگی, واللہ عالم, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, تو ایز لانگ ایز وہ قرآن و سنت کے صحیح مخالف نہ ہو. دوسری چیز جو آپ نے یہ ذکر کی کہ ہمارا جو مقصد بنیادی یہ تھا کہ بتانے کا کہ دیز آر یعنی یہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سپر نیچرل ایلیمنٹس, خاص طور پہ ڈیمونک اور ایول ایلیمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں. اور ظاہر ہے جو شیاطین کی ہمیں ڈسکرپشن ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ ایسی ایول ہے, وہ اس طرح کی کام کرنا اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں پائی جانا کوئی انہونی بات نہیں, یہ ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں امکان موجود ہے. ہاں یہ ہم کیا یہ ہے کہ نہیں واللہ عالم, ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن امکانات موجود ہیں کہ یہ چیزیں انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. دیکھیں شروع میں نے بھی یہ ڈسکلیمر دیا ہے کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ہمیں ہم ایک دوسرے کو وارن کر رہے ہیں, اپنی آڈینس کو بھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے, کہ اس طرح ہو سکتا ہے, you need to be cautious. اور جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں وی نیڈ ناٹ گیٹ امپریسڈ, اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا نظر آئے, ہوا میں اڑتا نظر آئے, یا وہ کلیم کرے کہ میرے پاس فلانی پاور ہے یا مجھے نالج آ رہا ہے, تو اس میں کوئی امپریس ہونے والی بات نہیں. یہ تو تھرو آؤٹ ہسٹری میجیشینز, سوت سیئرز, اکلٹسٹ کرتے آئے ہیں. دوسرا دیکھیں میرا یہ سارے ٹائپس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابلیس واقعی چیف ڈسیور ہے, جیسے اللہ نے کہا ہی از دا چیف ڈسیور. یعنی اس پورے ان واقعات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دھوکے والی ایک کوئی طاقت پیچھے جی برائی کوئی کام کر رہی ہے, طاقت نہیں ہے, کوئی برائی پیچھے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ اصل میں مقصد ہے. تو آخری ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز فرام دیز شیاطین. لیکن اچھے جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن وہ پسند نہیں فرمائی گئی. ہاں یہ اس طرح کے واقعات سنے ہیں کہ ایک فلانے اسکالر کا کوئی شاگرد ہے جن وہ عزت کرتا ہے, لیکن یہ کہ اس سے کام لینا جائز نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ انٹریکشن تو جائز نہیں ہے, ورنہ صحابہ انٹریکشن کی جا سکتی ہے, ہیلپ لی جا سکتی ہے, لیکن اس کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. اصل میں علماء اس بارے میں محتاط ہیں کہ جو لوگ دعویٰ, اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جن آپ کے ساتھ موجود ہے وہ آپ کی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے, تو جس طریقے سے آپ اس کی طاقت کے اندر کوئی چیز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے جب لوگ اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی ویلیڈیٹی, پروف آف اپنی جو ہے نا کہ اپنی انٹیگریٹی کی ایک دلیل بناتے ہیں کہ جی میں, یا پھر اپنی ایک آنر کی, اپنے ایک کردار کی دلیل بناتے ہیں کہ جی میرے تو جنات ہیں, میں تو ان سے کام لیتا ہوں, وہ بڑے بڑے آدمی تھے, ان کے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس کے بارے میں دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, بیکاز دس اے ویری پرسنل ایکسپیرینس. پرسنلائزڈ ایکسپیرینسز کو کبھی بھی آپ یعنی دوسروں کے سامنے پیش کر کے اپنی ایک ویلیڈیٹی کا پروف نہیں بنا سکتے. باقی بینیفٹ آپ اٹھا اگر تو آپ کی بینیفٹ کرتے ہیں, لیکن ویسے علماء یہ کہتے ہیں, ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے ان کی دوستی بھی اچھی نہیں, ان کی دشمنی بھی اچھی نہیں. یہ مطلب جھوٹ بہت بولتے ہیں, دھوکے باز بہت ہوتے ہیں, جیسے نیچر میں شرارت پائی جاتی ہے. تو اور بڑے جو ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں اس میں بھی یہ تھا کہ ہمارے علماء پسند نہیں کیا کرتے تھے ان سے کوئی کام لینے میں, وہ ان کو زیادہ گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے, اہمیت بھی نہیں دیتے تھے کہ یار کیونکہ یہ غیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے, پتہ نہیں حقیقت میں کہاں سے آتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں, عزائم ہوتے ہیں, واللہ عالم.
تو ایک چیز جیسے میں علی بھائی آپ سے ذکر کروں گا ایک چیز خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تلبیس ابلیس میں، ایک جن کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بندہ تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک بت بنایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو ایک بندہ اس کو بڑا غصہ چڑھایا، مسلمان تھا، اس کو بڑا غصہ چڑھایا، یہ دیکھو انہوں نے شرک شروع کر دیا. تو ایک دفعہ بڑا عزم کر کے نکلا غصے سے کہ میں آج اس بت کو توڑ دوں گا اور اس کو توڑوں گا تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ کے یعنی شرک سے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ ہو سکیں. تو وہ نکلتا ہے تو رستے کے اندر اس کو ایک ابلیس ملتا ہے، ایک بندے کی صورت میں، بوڑھے آدمی کی شکل میں. وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں فلاں بت کو توڑنے جا رہا ہوں، دیکھو اس میں گمراہ. اس نے کہا کہ تمہیں کیا فائدہ، تم تھوڑی کر رہے ہو، وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنا ہے، تو تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں پھر بھی توڑوں گا. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو کنونس کرنا شروع کر دیا. وہ نہ مانا تو آخر کار اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ فائدہ دوں اس کے بدلے تو تم پھر چھوڑ دو گے. اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ، تمہیں گھر کو اگلے دن جو رات کو صبح اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے سے تمہیں 2 دینار یعنی 2 گولڈ کوئنس ملیں گے، روزانہ ملا کریں گے، تم چلے جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں جا کے. وہ چلا گیا اور جا کے سو گیا. سویا تو اس نے اپنا تکیہ کو اگلے دن صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے دیکھا تو واقعی 2 گولڈ کوئنس موجود تھے. اچھا. بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو یار یہ اچھی بات ہے. پھر اگلے دن بھی دوبارہ رات کو سویا، اس نے کہا کہ صبح مل جائیں گے 2 کوئنس، لیکن صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ غصے سے گیا، اس نے دوبارہ اپنی تلوار پکڑی ہے کہ میں جا کے اب اس کو دوبارہ توڑتا ہوں. تو اس وقت پھر اس کو وہی بندہ بوڑھا ملا رستے میں. تو اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جو توڑنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا، اس کو گرایا باقاعدہ اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا بوڑھے آدمی نے. اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں. تو پہلے جو تم نے جب تم گئے تھے نا اس ٹائم تمہیں غصہ اللہ کے لیے آیا تھا، یعنی تمہارے اندر اس ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے تم نکلے تھے. اس وقت میرا تمہارے پر کوئی بس نہیں چل سکا تھا. لیکن اب جو تھی ہے نا، اب تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اب تو تم صرف مال کے لیے یہاں پہ جا رہے ہو کہ تمہیں مال نہیں ملا تو تم غصے میں جا رہے ہو. تو اس نے اس کو پکڑ لیا. تو اس سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نہیں واللہ عالم، اس کی حقیقت نہیں ہمیں پتہ، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جیسے آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ میں اپنی زبان سے اپنے گھوڑوں کے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا جو تو مرضی کر لے میرے بندوں کے اوپر، ایز لانگ اگر ایک بندہ ایمان پر ہے اور اگر اس کے ساتھ قرآن و سنت اس کے ساتھ موجود ہے، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اصل میں انسان جب ڈرتا ہے نا تو شیطان حاوی ہوتے ہیں. انسان مضبوط ہو، ان سے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ کے لیے خاطر، اللہ کی خاطر میں یہ، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت رسک ہوتا ہے ان کو کچھ کرنا، خاص طور پہ ان کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، دین کو پکڑ لو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو. پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گندگی کے اوپر آتے ہیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ توکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ تجربہ دیکھا، اور یہ راقیز، میں بڑے جو معتبر راقیز ہیں ہمارے اساتذہ میں سے، میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں شیاطین اور جنات ان پر حملہ کرتے ہیں جن کے اعصاب ویک ہوتے ہیں، جن کے نروز ویک ہوتے ہیں. جو اسٹرانگ نروز والے ہوتے ہیں نا، شیطان اتنے آرام سے، یعنی جو ڈر جاتے ہیں فوراً. تو آپ ڈریں نا، آپ کہیں جی میرے پاس قرآن و سنت ہے، آیت الکرسی ہے، مجھے کچھ کر نہیں سکتے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ ڈرا بھی نہیں سکتے آپ کو. اتنے یہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا وہ حدیث آپ نے سنائی، بسم اللہ پڑھ کے دروازے سے گزر نہیں تک نہیں کھول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سے جو پاور گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر رات سونے سے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو بستر کو. پھر جوتا پہنتے وقت ایک دفعہ اچھی طرح اس کو جھاڑ لو. ہاں بالکل. پھر دیکھیں تینوں کل ہیں کتنے پاورفل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار صبح شام پڑھنے کا حکم دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا اس انسان کے جو 100 بار صبح اور شام جو ہے وہ یہ پڑھ لیتا ہے. پھر دیکھیں وضو میں رہنا. تو بچے بڑا ڈرتے ہیں نا ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے ہارر موویز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سٹوریز کے، تو اس کے بعد وہ ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں مغیرہ کہ وہ جو حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو جب ٹھوکر لگی، انہوں کا شیطان نے لگوا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تو اس کو بوسٹ ملے گا، تو ہمیں تو بسم اللہ کہنا چاہیے تاکہ کہ وہ مکھی کی طرح سکڑ کے چھوٹا سا ہو جائے گا. تو یہ جو موویز ہیں یہ اتنا ایگزیجریٹ کر کے ان کی پاور کو دکھاتی ہیں. اور میں اسی لیے صحیح نہیں سمجھتا ہے موویز دیکھنا. یہ جو ہے نا اصل میں یہ ڈراتی بھی ہیں، اور یہ میں بتاؤں اس سے لوگوں کے نروز ویک ہوتے ہیں. وہی بات ہے، انسان کے دل میں ڈر بیٹھنا شروع ہوتا ہے، اور شیاطین فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. اور ہیلووین بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ان کو کمیموریٹ کرنا ہے نا، وینریٹ کرنا، کمیموریٹ کرنا، سیلیبریٹ کرنا ان کی پاور کو، لوگوں کو ڈرانا. تو مطلب ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو یہ چیزیں بہت تنگ کرتی ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں تو پیرنٹس بلیو بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یار ایویں اسٹوریاں سنا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو چھوٹے بچے کو بہت تنگ کر رہی ہوں یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم یہ پوڈ کاسٹ. اور ونس اگین ڈسکلیمر یہی دینا چاہوں گا کہ مقصد یہی تھا
کہ لوگوں کو آگاہی بھی مل جائے اس چیز کی, اور لوگ جو ہے وہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں اور فخر کریں اپنے دین پہ کہ سبحان اللہ, اللہ نے ہمیں شرک سے بھی بچایا, توحید دی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقے دیے کہ ہم اپنی حفاظت بھی کر سکیں. جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.